السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان در پردہ میں آج اٹھائیں گے پردہ ان حقائق سے۔ اعظم سواتی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، پی ٹی آئی کی اظہار لا تعلقی۔ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر جے یو آئی کو اعتراض، اور کیا تحریک انصاف مولانا کے تحفظات دور کر سکے گی؟ ناظرین، کہتے ہیں کہ سیاست امکانات کا کھیل ہے جس میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ خاص طور پر پاکستانی سیاست کا ایک مقولہ بچے کو حفظ ہے کہ سمجھوتے قرآن حدیث نہیں ہوتے۔ بے شک دنیاوی معاملات میں قرآن حدیث نہیں، لیکن کہے گئے الفاظ کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ عوام اور پارٹی کارکنان کا اعتبار ہی ختم ہو جائے۔ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے جس کے چاہنے والے کروڑوں ہیں، لیکن چاہنے والے بھی پریشان ہیں۔ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کس کا اعتبار کریں اور کس کا نہ کریں۔ اعظم سواتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی ڈیل کے لیے اہم رابطوں کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس کی اجازت خود بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں دی ہے، لیکن کل میرے ہی پروگرام میں شیخ وقاص اکرم اس کی نفی فرما گئے۔ ذرا سنیے گا۔ اچھا، یہ میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی کوئی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے اور شیخ وقاص صاحب کو نہیں پتا۔ پارٹی کو علم نہیں ہے، اگر مجھے علم نہیں ہے تو یاد رکھیے گا پارٹی کو علم نہیں۔ پارٹی کو بھی علم نہیں ہے؟ دیکھیں پارٹی کا فورم کیا۔ شیخ صاحب، آپ کی پارٹی سے کوئی سینئر شخصیت اس طرح کا دعویٰ کرے کہ اس کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے پی ٹی آئی، یعنی پوری پی ٹی آئی کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ وہ صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں گا کہ میں کسی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو I must tell you کہ کس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے نتائج کیا ہوں۔ جی، تو شیخ صاحب کو اپنے سنا، اور سلمان اکرم راجہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پہ کندھے اچکا کر اسے اعظم سواتی کا انفرادی عمل قرار دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، جیسے پی ٹی آئی کے پی کے میں خاص طور پہ دستوں گرے باں ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بغیر کسی سمت کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے، کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بلند آسمان سے زمین بوس ہو رہی ہے، اور پارٹی کارکنان تو جیسے پارٹی لیڈران کی لڑائی سے مایوس ہو کے گھر بیٹھ چکے ہیں۔ احتجاج کی جب کال دی جاتی ہے تب بھی نکلنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اب ممکنہ اتحادی بھی پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اس پہ سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں، جس سے موجودہ صورتحال میں اپوزیشن اتحاد کا مستقبل غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر ایسی صورتحال برقرار رہی تو اپوزیشن اتحاد کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ اور کامران مرتضیٰ نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ پی ٹی آئی اگر ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی خواہش رکھتی ہے تو اس پر ہمیں پھر بہت سخت اعتراض ہے۔ اگر بات بڑھ گئی تو اپوزیشن اتحاد کا اللہ حافظ ہے۔ اب دوسری جانب صاحبزادہ حامد رضا نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے جو بات چیت ہے اس کی کھلے الفاظ میں مخالفت کر دی ہے، اور انکشاف کیا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کے حوالے سے کوئی بات کی ہی نہیں۔ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کے لیے تذبذب کا شکار نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی اپوزیشن کا اتحاد مشکل میں ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اصل میں ہے کیا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کریں گے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے اعظم سواتی صاحب کے بیان سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں انہوں نے جو بیان دی ہے ذاتی حیثیت میں بیان دی ہے، پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ obviously جب اعظم سواتی صاحب جب گئے تھے اور وہ جو بات بتا رہے تھے وہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت کے لحاظ سے کہا کہ میں گیا تھا۔ پہلے انہوں نے جو ایک بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا اور انہوں سے میں نے اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ابھی جو کل پرسوں جو نجی ٹیلی ویژن پہ کہا انہوں نے، مطلب وہاں پہ جو اینکر تھا ہی واز ٹرائنگ ٹو تھرو دا ورڈز انٹو ہز ماؤتھ، نا کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے، تو انہوں نے کہا، لیکن یعنی سارا قصور آپ کے مطابق اینکر کا تھا جو ان کے الفاظ ڈال رہے تھے۔ بعض دفعہ دیکھیں، بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے وہ چیز جس لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں میں اس پہ دھیان نہیں دے رہا ہوتا ہوں اور میں آپ سے یس کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں آپ کی باتوں کے انٹرپریٹیشن میں شاید غلط کر رہا ہوں گا، اس وجہ سے میں کرتا ہوں۔ تو جہاں تک مجھے یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کی باتوں سے کہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی جاننا چاہ رہے تھے کہ واقعی آپ کو یہ پیغام لیکن دیکھیں نا، سینئر لیڈرشپ، میں اینکر کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، میں ان کو بھی، اٹ از دا انٹرپریٹیشن کہ وہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس میں
جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کو نہیں معلوم. اچھا لیکن یہ اس سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں ڈاکٹر ہمایوں صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی کو نہیں معلوم. کل میرے ہی پروگرام میں شیخ وقاص صاحب موجود تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک پروگرام میں بولا. آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, جہاں جہاں آپ کے تمام جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ جا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. پوری پی ٹی آئی اس بات سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے. اس طرح ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, سمپل سی بات ہے. میں عمران خان صاحب سے ملنے چاہتا ہوں اور میں اب یہ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کسی بہت اہم شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں, آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, ان سب سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں. تو پارٹی کو پتا ہوگا کہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں, یا جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ آ جاتی ہے ایک قسم کی ایک آفیشیل بات آ جاتی ہے. جب آپ پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے, خود چلے جاتے, مل کے سب کچھ آ جاتے اور پھر آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کسی طریقے سے بتاتے ہیں ٹیلی ویژن یا کسی لحاظ سے, obviously مجھے تو نہیں علم. تو میں تو یہی کہوں گا مجھے علم نہیں ہے, وہ جو کہہ رہے ہوں گے تو آپ ان سے پوچھ لیں. لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج جو ہم لوگوں کو علم ہے اس میں یہ ہے کہ اعظم مطلب پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی واز ناٹ اویئر آف کہ جو ہوا ہے. لیکن آپ نہیں مانتے کہ اعظم سواتی صاحب کی غلطی ہے یا کوئی بھی ایک شخصیت جو پارٹی کی اہم شخصیت ہے وہ اٹھ کر کوئی بھی بیان دے دے اور اس قسم کی اہم ایک سینسیٹیو نوعیت کا بیان دے دے اور پھر پوری پارٹی کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تو پھر بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ پھر کیا کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر کہ سب ایک پیج پر نہیں ہے, کسی کو کیا پتہ ہے کسی کو کیا نہیں پتہ ہے. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک چیز سمجھا, اب بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو صحیح پتہ ہے اور پارٹی اب چھپا رہی ہے. نہیں, اگر لیٹس سپوز بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آج بھی ایسے ہوں گے, ایک نہیں ہوں گے, 10 15 20 25 مختلف ایسے ہوں گے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا جو رفٹ کہہ لیں یا جو بھی نام اس کو دینا چاہتے ہیں, اٹس سیمنٹکس بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پاکستان تحریک انصاف ان جنرل اینڈ بٹوین دا ٹو مین پیپل جن کے پاس پاور ہے, ایک دا پیپل ہو آر ان پاور, ایک دا پرسن ہو ہیز گاٹ دا پاور آف پیپل. ان دونوں کے درمیان میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا ٹسل ہے یا وہ جو مرضی آپ کہہ لیں اس کو, اس چیز کی وجہ سے اس ملک کو میری نظر میں نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو میرے جیسے بھی بہت سارے لوگ جو ہوں گے جن کا جو دونوں کو جانتے ہوں گے, میں تو صرف ایک کو جانتا ہوں دوسرے کو میں نہیں جانتا, تو وہ جو دونوں کو جانتے ہوں گے جن کے روابط ہوں گے وہ اس کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ چیز ہو جائے. اب وہ سارے ان آفیشیل چینلز ہیں جس کو آپ بیک ڈور کہہ لیں یا جس کو جو مرضی کہہ لیں, وہ پراپر چینلز نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک, ایز آف ناؤ کوئی آفیشیل چینل نہیں ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی بات چیت ہو رہی ہو. کوئی آفیشیل چینل مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی ہے تو ایگزسٹ کرتا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. اچھا, یہ پی ٹی آئی کا بھی جو سٹانس ہے, اگر میں ڈاکٹر ہمایوں سے بات کر رہی ہوں, سینیٹر ہیں آپ, پی ٹی آئی کے ایک مین فیس ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات بالکل نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس ملک میں لاگو ہے نہیں ہے لاگو. نمبر 2, کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ ایز پر کانسٹیٹیوشن چل رہی ہے؟ تو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج نہیں. تو جب ہم چیزیں کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کر نہیں رہے تو پھر ہم اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں اور ہم آ کے بیٹھ کے ایک بات کریں. بات کیا کرنی ہے؟ اگین بات ہم نے یہ نہیں کرنی ہے کہ یار مجھے یہ دے دو, مجھے وہ دے دو, مجھے فلانا بنا دو. نہیں, بات یہ کرنی ہے اس ملک نے آگے کیسے صحیح چلنا ہے. ٹھیک ہے, اس ملک نے آگے صحیح تب چلنا ہے جب اس ملک کے اندر پولیٹیکل میرٹ آئے گا. پولیٹیکل میرٹ آنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز تو یہ کہ ابھی اعظم سواتی صاحب کے بیان سے تو اظہار لا تعلقی کر رہی ہے آپ کی پارٹی, آپ سمیت تمام لوگ, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ جے یو آئی کا ایک مین فیس ہے, سینیٹر ہے, سینئر ہے, اور وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی یہ گلا کرتے ہوئے باقاعدہ دکھائی دیتے ہیں, سنائی دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں تو پھر وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ لوگوں پر, اتحاد بھی شاید اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے. میں جو جے یو آئی ہے نا, جے یو آئی ہے, ان کا ایک مطالبہ جو مجھے کامران صاحب نے خود بتایا ہوا ہے وہ یہ کہ ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو پھر اگر ہم لوگوں کو پھر چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ انڈیویجولی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں پہلے آپس میں کر کے پھر ایز اے
پھر ایز کیا کہہ سکتے ہیں اسے جوائنٹ وہ جا کے پھر بات کرے. اینڈ آئی ایگری ود دیٹ, وہ ان پرنسپل میں ایگری کرتا ہوں, اسے ہونا ایسے ہی چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف ان کو انگیج کر رہی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم بغیر ان کی انفارمیشن کے وہ چیزیں کر رہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو, تو میری نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. پھر میرے خیال میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ مل پہلے ایک چیز کو کر لے, یا ادھر یا ادھر, اس کے بعد دوسرا کریں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں, I would personally like to go and talk to JUI first, talk to them, sort out the things and then do other things. چلے ہم بھی JUI کی طرف جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر ذرا ان سے بات کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ کامران بھائی جوائن کرنے کے. ڈاکٹر ہمایوں صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. تو کامران بھائی ذرا آپ بتا دیجیے گا کہ معاملہ کیا ہے, اور آپ میرے خیال سے غالباً پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں اس بارے میں بات بھی کر کے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو جو ایک شکوک و شبہات ہیں, یا آپ لوگوں کے پاس کنفرم یہ نیوز ہیں کہ PTI والے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے 15 تاریخ تک کا ٹائم لیا ہوا ہے, اور مولانا صاحب آپ کی پارٹی سوچ کر بتائیں گے کہ آپ لوگ اتحاد بنا سکتے ہیں یا پھر نہیں بنا سکتے. پھر ڈاکٹر ہمایوں صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی, میں آپ کی زبانی ذرا جاننا چاہوں گی. ایسا ہے کہ ہماری بات کافی ساری جو ہے نا آپس کی PTI کے ساتھ جو ہے وہ چلی ہے, اور ہماری جو ریزرویشنز تھی وہ کنوے ہو گئی, جواب بھی آ گیا. پرنسپلی جو ہے نا زیادہ تر باتوں کو ایگری بھی کر لیا گیا. ایون جب کھوکھر صاحب کے ہاں جو افطار ڈنر تھا اس میں مجھے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہے آپ بیٹھ جائیے اور پھر وہ آگے کا لائحہ عمل بنا لیتے ہیں. میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں, مولانا صاحب سے آپ اس کی اجازت لیجیے. وہ وجہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب تک پارٹی کے ادارے سے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اور پارٹی کے ادارے کا اجلاس جو ہے یہ 19 اور 20 کو ہے. وہ ہم نے ان کو جو اپریل کے مڈ کا کہا تھا, جس کو وہ 15 اپریل کہہ رہے ہیں, وہ مڈ اپریل ہے, تو وہ 19 اور 20 ذرا 2-4 دن آگے پیچھے ہو گیا معاملہ. اب مین وائل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بڑی لمبی, اور عید کے تیسرے دن خان صاحب سے. اچھا, وہ پہلے تو وہ کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کراتے ہیں جیل اتھارٹیز, اور پھر کرواتے ہیں تو اتنی بڑی ملاقات, اور پھر اس کے بعد سواتی صاحب نے قرآن شریف اٹھا کے اور مختلف باتیں کہنا شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دوسرے سائڈ پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک موجود ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اپنے طور پہ کہیں پہ بات نہیں کرے گی. وہ جو بھی اتحاد بنے گا یا اس کا جو نظم بنے گا وہ جو جس طرح سے مناسب سمجھے آگے بڑھے. اب یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کلیئرٹی تو مانگیں گے مجھ سے, میرے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے مجھ سے ہمارے مومن صاحب نے وضاحت مانگی, میں نے دے دی. اب مجھے بھی جو ہے نا مجھے پارٹی کو جواب دینا ہے. یہ 19-20 کا جو سیشن چلے گا اس میں مجھے جو ہے نا یہ رپورٹ دینی ہوگی. کلیئرٹی تو PTI کو خود نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب ذاتی حیثیت میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, کوئی رابطے نہیں. افیشلی کنوے کر دیں. اسد کیسر صاحب اس طرف سے مذاکراتی ٹیم میں نا وہ شاید ملک سے باہر ہیں, تو آفیشلی کنوے کر دیں اور اس کو ڈس اون کر دیں اور اس کو پبلک بھی کر دیں. کم از کم ہمارا جو ہے نا, ورنہ میری کھچائی پارٹی کے اندر ہو جائے گی کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے ایسی رپورٹ دی ہے جو مکمل نہیں ہے, یا یہ ایک طرف سے ہم یہ سن رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بات آ رہی ہے. تو یہ اس میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہ بات آ جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ جہاں پہ بھی رابطے کرنا چاہیں, مگر کم از کم مجھے جو ہے نا جواب دینا ہے اپنی پارٹی کو ایک, اور دوسرا جو ہے نا ہمارے اور ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی بھی پارٹی پھر بالا کسی کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے, وہ خود از خود جو ہے نا وہ پھر کوئی بات نہیں کرے گی. جو بھی کرے گا وہ اتحاد کا جو بھی نظم بنے گا وہ کرے گا. اچھا چلیں دیکھیے, اس کا جواب میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آپ سے لیتے ہیں. پبلک کر دیں, انہوں نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو بھی جواب دوں. پبلک آلریڈی جب سلمان اکرم راجہ اور کیا نام ہے ان کا شیخ وقاص صاحب, جب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ وقاص نے کل میرے پروگرام میں بات کی, ایک انفارمیشن سیکرٹری ہے اور ایک سیکرٹری جنرل ہے پارٹی, ٹھیک ہے, اور کیا رہ گیا پیچھے اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ ہم نہیں ہے, تو وہ نہیں ہے. باقی جو کلیئرٹی ابھی بھی چاہیے نا JUI, سن لے باقی جو دیکھیں, اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جو ان پرنسپل کامران صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے, ان پرنسپل ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی نہیں کرتا
تو وہ اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا؟ سن لے، میں یہ مان رہے ہیں میں نہیں مان رہا. اگین اب آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش نہ کریں نا، میں کافی بوڑھا ہوں آپ کے مقابلے میں، تو میں کافی اچھا. پہلے آپ نے کہا کہ ندیم ملک صاحب جو ہے وہ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے اعظم سواتی کے، اب آپ نے میرے پہ الزام لگا. نہیں، الزام نہیں ہے، دس از نارمل تھنگ، یہ سارے اینکر کرتے ہیں، اور یہ دس از ون آف دی ہتھیار ہے آپ لوگوں کے. اب میں بات بتاؤں، جو اعظم سواتی کی بات سنیں، اعظم سواتی کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی سر قرآن اٹھا کے، اس میں بھی کوئی اینکر انوالو تھا، اس میں بھی کوئی اینکر تھا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں نا، فورگیٹ اباؤٹ اینکر. اعظم سواتی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے جو سب سے امپورٹنٹ شخص ہے، بظاہر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ شخص دو ہو سکتے ہیں، یا عمران خان یا چیف آف آرمی اسٹاف، تیسرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ اس وقت سیناریو میں یہ دونوں آپس میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں ان کے استاد کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں. سو دیر از نو ڈائریکٹ چینل. ایون اعظم سواتی از ناٹ ان ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود دی اسٹیبلشمنٹ. ہی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے بیک ڈور چینل، اور وہ اس لحاظ سے اس سچویشن کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. ڈیزالو کس سچویشن کو کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو. پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے اوپر ان نیسیسری کے جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ اور یہ چودھری اعجاز اور یہ سارے اعجاز چودھری صاحب، ان سب لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے جو غلط مشکلیں پڑ رہی ہیں ان کو ڈیفیوز. یہ وہ اچھا، اب آپ کا جو مجھے پوائنٹ سمجھ آیا اس میں، کامران صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے کہا کہ جب سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا، شیخ وقاص صاحب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، اور کہتے ہیں آپ کو کس تیسرے کی گارنٹی چاہیے یا کلیئرٹی چاہیے؟ تو پھر یہ معاملہ کیا یہیں پہ الجھا رہے گا؟ جی نہیں چاہ رہے میں، مطلب آپ کس کی کلیئرٹی چاہ رہے ہیں نا؟ اب کیا عمران خان صاحب جیل سے بتا دیں کہ کیا ہوا تھا، یا ڈاکٹر ہمایوں صاحب جیل سے ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب کی بات آ گئی، اس کے درمیان بعد دو تین باتیں ہوئی. پہلے تو یہ وہ سن لیجئے کہ یہ وجہ کیوں بنی. گنڈا پور صاحب کی ملاقات، اعظم سواتی صاحب کا قرآن شریف اٹھا کے یہ سارا کچھ کہنا، پھر وہ ڈاکٹرز والا ایشو تھا. تو یہ ڈسون کر رہے ہیں نا اعظم سواتی صاحب کی بات کو. ہاں، یہ مطلب یہ تین چار چیزیں نا اکٹھی ہو گئی. اچھا، پھر اس کے بعد اور علی بن گنڈا پور صاحب پہ بھی ان کی پارٹی کے اندر سے تحفظات ہیں. اچھا، ایک دن پھر میرے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے نا وہ ایک اپنا پروگرام میں موجود تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی تک ہمارے ساتھ، شوکت صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے ساتھ ابھی تک بات فائنل نہیں ہوئی، اس لیے ہم جو بھی بات جس سے بھی کر رہے ہیں وہ اس میں ہم کر سکتے ہیں. تو یہ چار معاملات ایسے آ گئے. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ رابطے میں جو آفیشلی رابطے میں پارٹی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشلی جو نامینیٹڈ ہیں وہ ہیں اپنا اسپیکر صاحب ان کے. وہ مجھے فون کر دیں یا مولانا کو فون کر دیں، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اسد کیسر صاحب خود فون کر دیں، اسد کیسر صاحب فون، یا مولانا صاحب کو فون کر دیں، یا مولانا صاحب کو فون کر دیں، کیونکہ وہ باہر ہیں اس ٹائم پہ پاکستان سے، تو ان کی واپسی سے پہلے وہ وہاں سے آپ کو کال کر کے آپ کو کانفیڈنس میں لے لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کہہ دیں تاکہ ہم اپنی پارٹی کو یہ بتا سکیں. ابھی چونکہ معاملات نزدیک پہنچ گئے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ مہینے کے بعد بات ہوگی، 2 مہینے کے بعد بات ہوگی. اب یہ 19 20 21 یہ 2-3 دن ہے بس ہمارے پاس. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب اپنی واپسی سے پہلے ہی آپ سے رابطہ کر لیں، یا آپ سے کر لیں، یا ڈائریکٹ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کر لیں ایز سون ایز پاسبل، آپ کو کلیئر کر دیں. ہاں، یہ بات یہ کلیئر کر دیں، یہ بتا دیں. سواتی صاحب والا معاملہ جو ہے اس میں اعتماد میں لے لیں. گنڈا تو یعنی آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب پہ، کامران بھائی، یا یہ شیخ وقاص صاحب پہ، یا یہ ڈاکٹر ہمایوں پہ کسی پہ یقین نہیں ہے؟ سوری کامران صاحب ایک منٹ میں آپ کے اس میں دیکھیں، کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہے وہ اسد کیسر ہے. ٹھیک ہے، اور وہی بات کریں تو کلیئر ہوگی. ہاں، تو وہ کہہ دیں کیونکہ ان کے ساتھ بات چیت کہیں گے تو پھر بات بنے گی. نمبر 2 جو آپ یعنی وہ ایک قسم کی آفیشیل ہو جائے گی نا، جو آپ بات کر رہی ہیں نا، جیسے آفیشیل ہو جائے گی، وہ صحیح ہو جائے گی، بیکاز ان کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے نا. اب اس کے بعد جو کامران صاحب نے بات کی ہے کہ شوکت یوسف زئی نے جو بات کی، دیکھیں ان پرنسپل جب تک ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوتا وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. لیکن
एथिकली, मेरी नज़र में एथिकली अगर हम लोग एक रास्ते में चल रहे हैं, मैं कहता हूं कामरान साहब को कि आए हम मिल के इस गाड़ी में बैठते हैं, और उसके साथ साथ मैं किसी और गाड़ी से भी करना चाहता हूं, मैं उसको एथिकली मैं ठीक नहीं समझूंगा, इन पर्सन मैं ठीक नहीं समझूंगा जब तक इनके साथ मेरा या जोड़ या तोड़ ना हो जाए। मुझे इनके साथ इन प्रिंसिपल बात करनी चाहिए। चलिए एक चीज जरा क्लियर कर लूं कामरान भाई, आप कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन है, हाँ, और आप चाह रहे हैं कि असद कैसर साहब जो हैं वो आपसे राब्ता कर लें एज सुन एज पॉसिबल। मौलाना साहब से कर लें, मौलाना साहब से कर लें, चलिए आपसे कर लें, मौलाना साहब से कर लें, एक ही बात हो गई। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 19-20 तक ही शायद वो वापस आएंगे, जब तक आप टाइम मांग रहे हैं। अगर वो थोड़ा लेट आते हैं वापस, 15-16 को शायद वो वापस आ रहे हैं, तो फिर आपके पास 19 तक का टाइम है ना। हाँ, तो 2-3 दिन में चले वो, मतलब 19 में भी 3 दिन तो नहीं है ना, ज्यादा दिन है। मैं एक और बात कर देता हूँ, मैं आज 12 तारीख है ना, मैं पीटीआई की तरफ से एक बात करना चाहता हूँ, मैं उसका हिसाब पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, 7-8 दिन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके हो लिए जाएगा ना। आज सैटरडे है तो दरमियान में ये 2-4 दिन है ना, मुझे भी तो अपने लिए कुछ नोट्स बनाने आप ये चाह रहे हैं कि मंडे तक, मतलब हर हाल में मंडे तक राब्ता हो जाए। इन केस अगर वो 15 को वापस आ रहे हैं तो फिर 15 को या 16 को आपसे राब्ता करते हैं आके, तो फिर भी ठीक है ना। मेरी नजर में अगर वो नहीं भी आ सकते, उनको ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि उससे पहले ही इनके साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड डू। क्यों नहीं कर रहे वो कांटेक्ट? देखिए वो हो सकते हैं कर रहे हो, आजकल में कर लें, अभी तो बहुत दिन पड़े ना, लेकिन अगले 2-3 दिनों में दिन नहीं पड़े ना, 2-3 दिन 19-20 है ना, 19-20 से पहले कि मैंने अपना होमवर्क भी करना है, 19-20 से पहले बात करें, 16 तक करें। कामरान मुर्तज़ा साहब जो होमवर्क कर रहे हैं वो इनका हुआ है, सिर्फ एक चीज को कंफर्म करना है, उसको टिक मार्क करना है कि ये तो फिर तो 18 को भी राब्ता करें तो बड़ी बात है। लेकिन नहीं, 16 को कर ले, 17 को कर ले, वाई 18 की रात 12 बजे। तो फिर क्यों नहीं किया अभी तक? हो जाएगा, अभी टाइम है, जरा सब्र कर ले, जरा हाथ हौला रखे, छुरी तले सा ले ले। चले कामरान साहब आपका लास्ट कमेंट। ये कह रहे हैं कि एक रास्ते में चल रहे हैं, वो ऐसा है कि वो रास्ते में यकीनन वो हम जो चल रहे हैं ना, उससे पहले कहते हैं कि हो सकता है कि हम बात कर सकते हैं। हुमायूं साहब ने भी थोड़ा सा उसको एक्सप्रेसली तो नहीं कहा मगर इम्प्लाइडली कहा उसको, मगर ऐसा है कि हमने इनके साथ इसी मामले में इनको कहा हुआ है कि मिड ऑफ दिस मंथ जो है वो हमने ये अपनी पार्टी का इजलास बुलवाना था जब पहले बात हुई थी, और उसमें जो ना हम ये सारा कुछ रखेंगे। तो जो कुछ बातें जो उस तसलसल में हुई हैं वो उस वक्त तक इजलास तक जो है ना ये उसमें करने के लिए मेरा ख्याल है कि पाबंद है कि रुक जाएं उसमें, या फिर दरमियान में अगर कहीं कोई मजबूरी आ जाती है, फर्ज कर लें कहीं और बात करने की, तो फिर दूसरी पार्टी को कह देते हैं कि कोई मजबूरी है, बस ये जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं, ठीक है, हाँ, इसको जो है ना वो ठीक है जी। चलिए आपके मुताबिक असद कैसर साहब को एज सुन एज पॉसिबल आपसे राब्ता कर लेना चाहिए ताकि सारी क्लैरिटी हो जाए, या मौलाना आपसे मौलाना साहब से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी कामरान भाई आपके वक्त के लिए, आपकी तशरीफ लाने के लिए भी, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बानी चेयरमैन पीटीआई और उनके अदालती मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ 3 माहिर कानून मौजूद हैं और तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रियासत अली ज़ाद साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, जहांगीर जदोन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, और अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर भी आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। चूंकि आप दोनों यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से हम वहां से शुरू कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी क्या मामला चल रहे हैं कि जी एक तो जेल मैनुअल होता है, ठीक है, मुलाकातों का सिलसिला क्या होता है, कैसे मुलाकातें होती हैं, और एक इखलाकी जवाज भी होता है कि जब कोर्ट भी इजाजत दे दे फिर भी मुलाकातें ना हो पाए तो फिर कानून क्या कहता है, क्यों मुलाकातें नहीं हो पा रही होती हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं असल में ना, मैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का ऑर्डर है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, पहली बात है, और कमाल की बात है उसमें कई दरखास्तें ऐसी थी, 2 दरखास्तें मेरी भी थी। यानी उन्होंने कह दिया ऐसे ही अपने तो कह दिया कि जनाब कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है मुलाकात। मेरी पिटीशन आम सब पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए बता दूं, मेरी आईनी दरखास्त ये थी कि आप प्रिजन एक्ट पर अमल दरामद करें, प्रिजन रूल्स पे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे, ICCPR पे, नेल्सन मंडेला रूल्स पे, और बैन अवी कवानीन को से, और इस पे एक कमीशन तश्कील लिया जाए जो इमरान खान साहब को जाकर देखे रहे कौन कौन सी सहूलियात चल रही। इसमें कई जवाब भी आ गया, कई चीजें भी आ गई, और मैं उस दिन मेरे एसोसिएट वहां मौजूद थे, उन्होंने जाके बाकी को बताया भी कि इस पिटीशन को अलहदा करें इससे, लेकिन वो जो कि समझ रहे थे, अब हमें तो समझ है ना, रियासत भाई साथ खड़े हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरह के इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही ना, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं है। तो मैं तो उस ऑर्डर और उसमें मैं एक दरखास्त मुतफरक दायर कर रहा हूं
کہ میری درخواستیں ان سے علیحدہ کریں. آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر دی؟ میرا تو پریئرز ہی اور ہے. اور میں نے صرف ایک نہیں دوسری میں کہا تھا کہ تمام جو قیدی ہیں نا, ایک میں تو ساتھ ہے عمران خان صاحب, بشرا بی بی, ایک تھا کہ تمام کے لیے. اسی طرح میں نے ایک اور درخواست دائر کی ہوئی ہے یہاں پر جیل کی سہولیات کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کے کانٹیکس میں. ابھی جتنی بھی ملاقاتیں نہیں کروا رہے, یہ پریزن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, پریزن رولز کی, چلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو خلاف ورزی ہے نا, اس آرڈر میں ایک کمال ہی کر دیا کہ توہین عدالت بھی اگر لگانی ہے تو چیف جسٹس صاحب یا لارجر بینچ کو اس طرح اختیار دے دیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ توہین عدالت کی درخواست بھی لگ رہی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرڈر کو وہ کنسیڈنگ آرڈر بنا دی ہے, لیکن اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے. اور باقی جو اگر آپ یو این کا ورکنگ پیپر دیکھ لیں آپ ڈیٹینشن کے اوپر بھی, اور یہ ساری بات پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے نہ صرف بین الاقوامی کووننٹ کی خلاف ورزی ہے, توہین عدالت جو ہو رہی ہے, لیکن توہین کارروائی کون کرے گا؟ بین الاقوامی کووننٹ کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے لیے ملنا اتنا آسان نہیں ہے. میری 19 ستمبر کو آخری ملاقات ہوئی تھی, 1.5 گھنٹے کی. اس کے بعد میرا نام جاتا ہے, پتہ نہیں کوئی آگ لگ جاتی ہے, کیا حالات بنتے ہیں. میری تو ملاقات اس کے بعد ہو ہی نہیں سکی ہے. ریاست ریاض صاحب آپ کی بات پہ مسکرا رہے ہیں, چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ جی ریاست صاحب. میں اوقات کے حوالے سے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں, میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. تو اظہر صدیق صاحب کا جو لہجہ ہے نا وہ یاد رکھا جاتا ہے, شاید اسی لیے اس ملاقات میں یہ معاملات ہوتے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, کوشچن چھوڑ دے, انہیں بھی کچھ شعر اعظم کی باری پہ سنوں گی. 26ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, اور اب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پارٹ ہڈ کیسز جو ہیں وہ وڈرا کر کے دوسرے بینچز کو انٹرسٹ کرنا, ٹھیک ہے. اے سی جو ہے جس کو ہم ایڈمن کمیٹی بولتے ہیں, اس میں ہمیشہ سینئر ججز صاحبان, جو سینئر پیونے جج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ 3 نمبر پہ جج ہوتے ہیں وہ ان کے کمیٹیوں میں ہوتے تھے, وہ بھی ختم کر دیا آپ نے. ٹریبیونلز ختم کر دیے وہ, حالانکہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے بائی وچو آف نوٹیفیکیشن ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ اس کو وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے, وہ ڈیزالو کر دیا گیا. باقی آپ دیکھیں تو وہ بہت سارے کیسز جو بہت سارے جو 5 ججز جن صاحبان نے خط لکھے تھے ان سے وہ وڈرا کر کے باقی بینچز کو. تو یہ ایک دفعہ ایک انڈیا میں ایک ایسا کیس ہے رپورٹڈ ججمنٹ آف انڈیا, جس کے اندر کسی ایک جج صاحب سے کیس وڈرا کر کے کسی دوسرے جج صاحب کو انٹرسٹ کیا گیا تھا, اس پہ اس جج صاحب نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا تھا, کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر. یہ کبھی پہلے ایسا کسٹم پریکٹس پریسیڈنٹ نہیں ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ہم اسی لیے چیختے رہے اور آج بھی چیخ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا مقصد لوگوں کو ڈسپینسیشن آف جسٹس کی طرف نہیں لے کے جانا بلکہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا. اور آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ کولیپس کر دیا گیا ہے اس وقت. اگر آپ اس کی ساری ورکنگ دیکھیں تو وہ جو ایک ہائی کورٹ کا ہم سنتے تھے, دیکھتے تھے, پیش ہوتے تھے, مجھے یہ بھی چھوڑ دے جو جیل مینول ہے, جو لا ہے, اس کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا؟ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں یہی تو پک اینڈ چوز ہے. جو آرٹیکل 25A آئین کا وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان, لیکن یہاں پہ نہ کوئی آئین کو مان رہا ہے نہ کوئی ہمارے جو قوانین ہیں ان کو مان رہا ہے. مائٹ از رائٹ اس ملک کے اندر چل رہا ہے, لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پورے معاملے کو؟ باقی جب جیل مینول ہوتا ہے تو قانون کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک بڑا سوال اور سیدھا سا سوال, جواب کسی کے پاس نہیں جواب ہے نا ہمارے پاس. پاکستان میں کون سے لا کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی اور لا مجھے بتا دیں پاکستان کے اندر. دیکھیں رول آف لا پہ جب تک سوسائٹی عمل نہیں کرے گی, آپ بے شک کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہو گئی ہے وہ ترقی ہو گئی ہے, تو جب تک کسی بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے یہ ہے یا آنے والی ہے یا جو گزر چکی ہیں, جب تک آپ آئین اور قانون پہ عمل پیرا نہیں ہوگے نا اس وقت تک قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. اب دیکھیں نا آپ بٹ اینڈ پیسز میں کر لیں جی, آپ نے یہ کر لیا, آپ نے وہ کر لیا. اب جیل مینول میں اب صرف ایک عمران خان تو قیدی نہیں ہے. سر یہ نہ کریں, آپ ترقی سے مشروط کر رہے ہیں اس چیز کو, اس پہ کب عمل درآمد ہوگا تو ترقی تو پھر ہمیں کرنی ہے نا. نہیں ترقی دیکھیں نا, ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر پھر جلد سے عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں. آئین کی عملداری ہو, قانون کی عملداری ہو. آئین کی عملداری اور قانون کی عملداری کا مطلب ہے کہ ایک
بالکل غریب سے غریب بندہ جس کی کوئی سورس نہیں ہے اس کے لیے بھی وہی سہولت ہو جو ایک بڑے آدمی کے لیے. لیکن پاکستان میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. سر بڑا آدمی تھا نا جو ملک کا وزیر اعظم تھا, اس کی بہنوں کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں اس کی ملاقات ہوتی ہے نا, ایک آدمی کو رات ایک آدمی کے رات کو 12 بجے ملاقات کراتے ہیں, ایک کو اعظم سواتی کو صبح سابق وزیر اعظم تھے چھوٹے. آپ میری بات سنیں نا, ایک آدمی کو صبح 7 بجے ملاقات کرا لیتے ہیں. جیل مینول جو ہے یا قانون جو ہے نا, ایک نہیں وہ جو بڑے آدمی چھوٹے آدمی والی منطق ہے وہ تو سائڈ پہ چلی گئی نا. نہیں دیکھیں منطق کا تو بات یہ نا کہ آپ دیکھیں ملاقات ہوتی ہے تو گنڈاپور رات صاحب آپ رات کو 12 بجے ملاقات کر لیتے ہیں. جب ان کی ملاقات ہوتی ہے 4 بجے جا کے صبح 6 بجے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ قانون خواہشات پہ چلتا ہے آج کل تو خواہشات پہ قانون نہیں, پورا ملک خواہشات پہ چل رہا ہے. جس طرح دیکھیں نا حالات بنے ہوئے نا, جو بندہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے. جیل مینول تو اس سوسائٹی میں آپ بات کریں نا, جیل مینول کی, جیل مینول تو ایک انگریز کا دیا وہ قانون تھا. اس کے اندر تو آپ دیکھیں نا ہر چیز ڈسکرائب ہے, آپ نے بیڈ کس طرح دینا ہے. یہاں پہ جیلوں کے اندر اوور کراؤڈنگ ہے, یہاں پہ 100 بندے کی گنجائش ہے, اس میں 1000 آپ نے ڈھونسا ہوا ہے. جیل کے اندر ہر کرائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیل کے اندر جو ہے آپ کو فون کی سہولت, اس کو میسر جو پیسے لگاتا ہے, ہر وہ سہولت ہے جو آپ پیسوں سے خریدتے ہیں. تو جب کوئی سیاسی قیدی ہوتا ہے تو اس کی جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے. تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تو اظہر صاحب پھر ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ کیا اب یہ آپ تینوں لوگ ماہر قانون ہیں, اپنے اپنے فیلڈ میں نامور وکلاء ہیں, بڑی اہمیت رکھتی ہے, مطلب یہ ظاہر بات ہے 3 وکلاء میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے آپ لوگوں نے کیسز لڑے, قانون کو آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. بس اسی طرح سوال اٹھاتے رہیں گے ہم, آپ لوگ جواب دیتے رہیں گے, بحث کرتے رہیں گے, تنقید کرتے رہیں گے, مایوسی کا اظہار کرتے رہیں گے, ڈس اپوائنٹمنٹ, اسے آگے کب بڑھیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, ریاست بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے. دیکھیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ اصل اس ملک میں اب برائی کی اور تباہی اور بربادی کی جڑ وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. اب جو کہ نہ یاد کروائیں سر, وکلا نے کہا تھا احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, کہاں گیا وہ احتجاج؟ یاد کروا دیا آپ نے مجھے. ہاں 3 وکلا میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بتائیں کیوں نہیں نکلے پھر باہر؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں ابھی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے یاد ہے انہی دنوں کی بات ہے, اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, میں بڑا ان کا احترام کرتی ہوں, سینئر سیاستدان بھی ہیں اور ماہر قانون بھی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیے گا, یہ اتنی وکلا کی تحریک زور پکڑے گی کہ اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا. اچھا دیکھیے وکلا کے اس حوالے سے ابھی کنونشن پہلے ہوا تھا اور تیسرے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, جو کہ اگر یہاں ریاست آزاد صاحب ہوتے تو اب تک یہ یقیناً کنونشن بھی ہو چکا اور یہ چیزیں آگے بھی چلتی. کچھ تھوڑے سے ایشوز آپس میں ہیں وہ ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن یاد رکھیے گا وکلا تحریک آگے چلے گی اور اس کے رزلٹ بھی آئیں گے. میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نا, آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نے, مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آئینی بینچز کا بڑا شور ڈالا, وہ ساری بات میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنا, یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنا, یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنا, بلوچستان میں کیوں بنا, صرف سندھ میں کیوں بنا, یا سپریم کورٹ میں کیوں بنا؟ یہ جواب ہے اس بات کا. اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تعیناتی ہے, دیکھیں کمال کی بات, لاہور ہائی کورٹ کے 2 سینئر پیونی ججز, ان کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا, مجھے اس پہ اعتراض تھا اس وقت بھی کہ سینیورٹی کا پرنسپل آنا چاہیے. لیکن نا وہاں پر اغوا کا معاملہ دیکھ لیں, باقی معاملے دیکھ لیں, باقی کیسز دیکھ لیں, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, لاہور ہائی کورٹ کے یہی ہو رہا ہے کہ جس سے مرضی کیس اٹھا لیں, اپنی مرضی سے کیس لگا لیں. یعنی آپ نے جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے نوم ستیہ ناش کر دیے ہوئے. اسی لیے 26ویں آئینی ترمیم کا مجھے بتائیں 3 ہفتے میں لگانا تھا کیس, آپ اندازہ لگائیں جنوری کی بات ہے, 3 ہفتے سپریم کورٹ ہماری وہ کیس ہی لگا رہی ہے. چلے وقت کی کمی, ذرا مجھے ایک اور چیز سمجھنی ہے. ریاست علی آزاد صاحب آپ تو بڑے آزاد ہیں, اس لیے کھل کر بات کرتے ہیں, نام میں ریاست بھی آتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک جتنے سیاستدانوں کو دیکھا اور سنا, نواز شریف صاحب سے شروع ہو جائیں, بھٹو صاحب کی بات کر لیں, ان کو انصاف کب ملا؟ اب جا کے. نواز شریف صاحب ہیں, ان کو بھی عدلیہ سے ججز سے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بکس سے بھرے ہوئے ججز. اب یہ عمران خان صاحب ہیں, وہ اڈیالہ میں قید ہیں, ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ان کی بہنوں سے, ان کے گھر والوں سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ عدلیہ سے تو سب کو گلے شکوے رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ بہت بنیادی وجہ کہ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک عدلیہ کبھی اس ملک کی آزاد ہی نہیں رہی. عدلیہ جو تھی وہ ہمیشہ مینج اور منور رہی اور زیر اثر رہی اور ٹرانسگریشن رہا, اس کے اندر انٹرفیرنس رہی, اور
آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر 37 سال تک مارشل لا رہا، کبھی پی سی او کورٹس بنی، کبھی پی سی او ججز آئے. تو یہ اس پاکستان کی ایک تاریخ ہے. آپ جسٹس منیر سے لے کے قاضی فائز عیسیٰ تک دیکھیں تو آپ کو ساری عدلیہ کے اندر. تو یہ جو آپ ایک پوائنٹ ریز کر رہے ہیں، کیا اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ترمیم یہ نہیں آئی تھی 26؟ اس نے تو اس کا جنازہ ہی نکال دیا جو ہم چاہتے تھے کہ آزاد عدلیہ. ایک سیکنڈ، آرٹیکل 175 ہم بحث کر رہے ہیں 175 سب آرٹیکل 3 میں یہ لکھا ہوا تھا آئین کے اندر، جو بھٹو نے ایک دیکھیں اس ملک کے اندر 1935 کا انڈیا ایکٹ آپ نے آپٹ کیا، فیل ہو گیا. 1956 کا آئین آپ نے آپٹ کیا، فیل ہو گیا. 62 کا آپ نے تجربہ کیا، فیل ہو گیا. 1973 میں مرتے مرتے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے یہ آئین دیا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا 175 سب آرٹیکل 3 میں کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے within 14 years progressively آپ نے الگ کرنا. آج آپ نے عدلیہ کو اٹھا کے انتظامیہ کی گود میں رکھ دیا 26ویں ترمیم میں. تو کہاں اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں؟ میں بہت کیٹیگریکلی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اس ملک کی عدلیہ جب آزاد ہوگی، اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، سپریمیسی آف لا ہوگا، رول آف لا ہوگا، تو یہ ملک ترقی کرے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جیسے ہم رو دھو کے یہ زندگی ہم 10 قدم آگے جاتے تو 15 قدم پیچھے جاتے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی بلندیوں اور آسمان کو چھوئے، اتنی ترقی کرے کہ دنیا کے اندر. اور یہ صرف ایک ریزن میں ہو سکتا ہے، جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہو سکتا. ملک دنیا کے کسی بھی ملک کی بھی آپ مثال اٹھا کے دیکھ رہے وہ ترقی نہیں کر، جن کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں وہاں پہ رول آف لا ہے، وہاں پہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ہے، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سب میں جو انہوں نے بڑی ایک دبنگ انداز میں تقریر کی، اس میں وکلا کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں جتنے اسٹیک ہولڈر جامہ پہنانے جی دیکھیں اس میں اسٹیک ہولڈر عدلیہ بذات خود ہیں، وکلا ہیں. اب وکلا کے اندر بھی تقسیم ہے، ٹو بی آنےسٹ، مطلب کینڈلی ہم سبمٹ کرتے ہیں. 2 گروپس ہیں. جب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک گروپس کو وہ کسی نہ کسی طرح وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتا ہے. دیکھیں نا، اب ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وکلا سارے ہمارے ساتھ آ جائیں. جب وہ گورنمنٹ میں جاتی ہیں وہ کہتے ہیں وکلا ہمارے ساتھ آ جائیں. وکلا دے دیں. وکلا کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ آئین اور رول آف لا کے لیے ہو، وہ کسی کے لیے پولیٹیکل پارٹی کا ٹول بننے کے بجائے وہ رول آف لا کے لیے. یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے نا. اگر ہم کسی کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو ہم نے یہ بلیک یونیفارم اس لیے پہنا ہوا ہے. لیکن اب اس کے اندر جو ہم دیکھیں نا، اب میں اور اسد آزاد بھی یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، ہم دونوں طریق یا وہ نہیں چلا سکتے. یہ ہمارے جو الیکٹڈ بارز ہوتی ہیں، الیکٹڈ بار ایسوسیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے نا، انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی انڈیویجول وکلا کا یا کوئی گروپ آگے نہیں جا سکتا جب تک آپ کی بار ایسوسیشن یا بار کونسل یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے، ہم نے آگے آنا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ جوڈیشری اٹ سیلف انوالو ہے. اب جوڈیشری جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کو لیے نہ کرے، جس طرح آپ نے کہا ہے بھٹو کیا، نواز شریف کو کیا، ابھی عمران خان کو کر رہے ہیں، سب کو گلے رہے نا. دیکھیں نا، وہی جج ہوتے ہیں، وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، وہی جج آج عمران خان کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہانگیر جدون صاحب، ریاست علی آزاد صاحب اور اظہر صدیق صاحب، آپ تینوں کے وقت کے لیے بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.